الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل قدر ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج رات انشاءاللہ سورہ العنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ السجدہ کی تلاوت کی جائے گی. رب رحمان کا بڑا ہی کرم ہے اہل ایمان پر کہ رمضان کے شب و روز میں قرآن عظیم فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی اور سننے کی، پھر دروس کے یہ سلسلے نصیب ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ کرم سے شرف قبولیت عطا فرمائے. سورہ روم میں اہل ایران چونکہ کامیاب ہو گئے، روم والے مغلوب ہو گئے، لیکن اس صورت کی پہلی آیت میں ہی چونکہ ایک پوزیشن بن گئی تھی، وہاں مشرکین مکہ خوشیاں منا رہے تھے کہ بت پرست جو ہیں، آتش پرست جو ہیں، وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور مسلمان اہل ایمان جو ہیں وہ پریشان تھے کہ اہل کتاب جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں. تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی کہ ان قریب اہل روم پھر فتح حاصل کر لیں گے. عنکبوت یہ مکڑی کو کہتے ہیں، دا اسپائڈر. اس میں اللہ رب العالمین نے معبودان باطلہ کی ساری پوزیشن کو مکڑی سے تشبیہ دی ہے. مکڑی کا جو جالا ہے اس سے تشبیہ دی ہے کہ ان کی حالت بھی ایسی ہے، کمزوری ان کی ایسی ہے کہ جس طرح تیز ہوا کا جھونکا چلے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، ڈاماڈول ہو جاتی ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی. یہی حال ان جھوٹے خداؤں کا ہے جن کو تم پرستش کرتے ہو. یہ کیا کریں گے تو خود عذاب کا شکار ہو جائیں گے، تو تمہیں یہ کیسے اللہ کی بارگاہ سے بچائیں گے. تو ان کی کمزوری کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے. اس لیے پھر اس سورت کا نام ہی العنکبوت رکھا گیا، دا اسپائڈر. اس سورت کے بالکل آغاز میں ارشاد فرمایا گیا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ انہیں صرف اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وهم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. یعنی یہ بتا دیا گیا کہ ایمان لانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تمہیں کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، تمہیں کوئی مصیبت نہیں آئے گی. فرمایا ایسا نہیں ہے. اہل ایمان کو آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں اور آج سے نہیں آ رہی. مزید فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ سچوں کو، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ظاہر کر دے جھوٹوں کو. یہ دنیا کی بازار میں دونوں پھر رہے ہیں، ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی، سچے بھی اور جھوٹے بھی، عاشق بھی اور منافق بھی. تو اللہ فرماتا ہے ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، ہم آزمائش لیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ سچا ایمان والا کون ہے اور جھوٹے کون ہیں. تو جو سچے ہیں وہ ہر دکھ، ہر مصیبت، ہر تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہتے ہیں. اور جو جھوٹے ہیں وہ پھر جاتے ہیں اور رٹ جاتے ہیں. اس لیے دنیا کے اس بازار میں آزمائشیں، تکلیفیں آئی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ مصائب میں مبتلا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام، یعنی سب سے زیادہ آزمائش جو ہے اور مصیبتیں وہ انبیاء علیہ السلام پہ آئیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء میں سب سے زیادہ میں آزمایا گیا، پھر جو ان کے زیادہ قریب ہو، یعنی جو پھر نبی کے جتنے قریب ہوگا ایمان کے لحاظ سے، عشق کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے، قرب کے لحاظ سے، اس کی آزمائش زیادہ ہوگی، اس پر مصیبتیں زیادہ آئیں گی۔ انسان اپنے دین کے اعتبار سے مصائب میں مبتلا ہوتا ہے، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے آپ کے سامنے جو ترمذی شریف میں موجود ہے کہ انسان اپنے دین کے اعتبار سے مصائب میں مبتلا ہوتا ہے، اگر وہ اپنے دین پر زیادہ مضبوط ہو تو اس کی مصیبت زیادہ سخت ہوگی، اور وہ اگر اپنے دین میں نرم ہوگا تو وہ اپنے دین کے اعتبار سے مصائب میں مبتلا ہوگا۔ انسان پر اسی طرح مصیبتیں مصائب آتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ اس حال میں زمین پر چلے گا کہ اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، یعنی جو مصیبت مسلمان پہ آتی ہے، ایمان والوں پہ آتی ہے، وہ ان کے درجے بلند کرتی ہے، وہ ان کو مضبوط کرتی ہے۔ جتنا زیادہ کوئی آزمایا جا رہا ہے دین کی وجہ سے، اتنا زیادہ ہی اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، اور جب کسی مرد درویش پر کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے تو وہ نشان کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس کا روحانی درجہ بلند ہونے والا ہے۔ اس لیے مقام ابتلا سے بڑے بڑے کاملین کو بھی گزرنا پڑا ہے، جو جتنا قرب کی منزل پہ ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی سختیاں صحابہ کرام پہ آئی جی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی بخاری شریف میں اس کو بیان کرتے ہیں، اور قرآن جیسا کہ یہ بتلا رہا ہے کہ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، کیسی کیسی آزمائشیں پہلے آئی ہیں۔ زمین میں گاڑ دیا جاتا انسان کو، اس مسلمان کو جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور پھر اس پر آری چلائی جاتی اور جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن وہ یہ ظلم بھی ان کو دین سے نہیں روکتا تھا۔ اسی طرح جسم پر لوہے کی کنگھی چلائی جاتی جہاں تک کہ گوشت اور ہڈیوں کو ادھیڑ کے رکھ دیا جاتا، لیکن وہ پھر بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑتے۔ یہ پہلے لوگوں پر، ایمان والوں پر اتنا بڑا بڑا ظلم ڈھایا گیا ہے، اس لیے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے والوں، دین محمدی پہ چلنے والوں، اگر تم پر کوئی آزمائش تکلیف آ جائے تو پھرنا نہیں ہے، استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنی ہے۔ اب پیڑ لگا نا مکے کی وادی میں، پیڑ لگا مدینہ شریف میں، تو صحابہ کرام بدر میں گئے، کس طرح ڈٹ گئے اتنی بڑی فوج کے سامنے، اتنی طاقتور فوج کے سامنے، لیکن جانیں قربان کر دی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن بھی نہیں چھوڑا اور دین بھی نہیں چھوڑا جی۔ بلال کو کتنا تڑپایا گیا، لیکن احد احد کے نعرے لگاتا رہا۔ دیگر صحابہ کرام کی آپ تکالیف کو دیکھیں، کیونکہ جتنا بڑا رتبہ ہے اتنی بڑی آزمائش۔ یہ آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ پتہ چلے زندیق کون ہے اور صدیق کون ہے۔ آزمائش آتی ہے، لیکن مقام کیا ملا؟ افضل الخلق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد مخلوق میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیں مصائب ان کی تکالیف دیکھیں، کس طرح جان مال اولاد سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت حیدر کرار ہیں، علی المرتضیٰ ہیں۔ ذرا ملاحظہ کریں نا ان کی تکالیف، ان پر آنے والی مصائب کو دیکھیں۔ یہ اعلان تو سب سنتے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کل قیامت کے دن کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کو تو صرف اس لیے ورثے میں مل گئی ہے یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا ہے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ فرمایا نہیں، ذرا ملاحظہ کرو، کوئی کربلا والا منظر سامنے لے آؤ۔ کل قیامت کے دن جب حضرت حسین سیادت لے کے جنت کے نوجوانوں کی کھڑے ہوں گے، کیا کوئی بول سکے گا کہ آپ کو ویسے ہی ورثے میں اناؤنسمنٹ کے ذریعے یہ مل گیا ہے؟ پیڑ لگا ہے، میدان سجایا ہے، اور حضرت حسین نے میدان کارزار میں شیطان کے روپ میں آنے والے یزید کے کرتوتوں کا
مقابلہ کرتے ہوئے اس کی ساری آرمی کا مقابلہ کیا اور حق کی خاطر اپنا تن من دھن شیر خار علی اصغر سے لے کے علی اکبر اون و محمد سارا خاندان وہاں قربان کر دیا، خود بھی جاتے ہوئے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بتا دیا کہ لوگوں جتنی بڑی ہوئی آزمائش آئی ہے دیکھو حسین اس پہ پورا اتر کے جا رہا ہے، چونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون ایمان میں کتنا مضبوط ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں کوئی مصیبت تکلیف آ جائے تو آج مسلمان آزمائے جا رہے ہیں، تڑپائے جا رہے ہیں، کیا کیا ظلم نہیں ہو رہا ہے کلمہ پڑھنے والے پر، صرف مسلمان ہونے کا ظلم آج کشمیر میں کیوں تڑپایا جا رہا ہے؟ جی صرف مسلمان ہیں جی، اور کئی جگہ پر فتنے برپا کر کے ان کے ملکوں میں ان پر رہنا مشکل کر دیا گیا ہے۔ ایسے وقت میں امت مسلمہ کو قرآن عظیم کی طرف توجہ کر کے اس آزمائش کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہوئے اللہ سے توفیق مانگیں، صبر مانگیں، تسلی کریں۔ انشاءاللہ جس طرح صحابہ کرام نے مصیبتیں جھیلی تو پھر اسلام کا جھنڈا چار دانگ عالم میں لہرایا ہے، اسی طرح مسلمان استقامت کے ساتھ رہیں، ایک دن آئے گا پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا، سچائی غالب ہو جائے گی اور غالب رہے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ بدعملی کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ان کو پوچھا نہیں جائے گا، وہ آگے گزر جائیں گے، یہ ان کا بہت بڑا غلط فیصلہ ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو اللہ سے ملاقات کا خواہشمند ہے، جو امیدوار ہے، whosoever hopes to meet Allah, then undoubtedly the term of Allah is necessarily to come. کہ بہت جلد بے شک جو اجل وقت مقررہ ہے وہ آنے والا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا جو کوشش کرتا ہے نا نیکی میں، نماز پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تقوی و طہارت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے نیکیاں بڑھانے کی تاکہ قیامت کے دن اس کو فائدہ ہو، وہ بچے، وہ جنت کا مستحق ہو جائے، تو یہ خیال رکھے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو کوشش کرتا ہے whoever strives in the path of Allah only strive for himself، وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اس کی نیکی کا فائدہ اس سے ہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین ان اللہ لغنی عن العالمین، indeed Allah is independent of the world، کہ اللہ بے نیاز ہے جی، نیکی کرو گے فائدہ تمہیں، بدی کرو گے نقصان تمہیں۔ سارا جہان نیکیاں کرے تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، سارا جہان بدیاں کرے، برائیوں پہ اتر آئے، اس کو نہ بھی مانے تو اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا، نہ کوئی اسے نفع دے سکتا ہے، نہ کسی کا بدیاں اس کو نقصان دے سکتی ہیں، فائدہ اپنا ہے۔ آج کوشش کریں گے، کو جود مسلسل کریں گے، نیکیوں کی کثرت کریں گے، راہ مستقیم پہ رہیں گے، استقامت اختیار کریں گے، اور شب و روز میں توبہ و استغفار کی تسبیحات پڑھ کے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے سے چلیں گے تو یہ فائدہ اپنا ہی ہوگا۔ قیامت کے دن وہ نیکیاں جو ہیں نور بن کر ساتھ آئیں گی۔ پھر اللہ کریم مزید خوشخبری سناتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، سبحان اللہ، those who have believed and have done good deeds, we shall necessarily remove their evils، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تم نیکیاں کرو نا، ایمان لے آئے ہو، نیک عمل کرو گے تو پھر میں کرم کیا کروں گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، ہم ضرور تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ یہ کتنا بڑا کرم، کتنی بڑی رحمت ہے مالک رب کریم کی، بڑے سے بڑا گناہ گار، حدیث شریف میں آتا ہے گناہ زمین کے ذرات سے بھی زیادہ ہو، یا گناہ اتنے بڑے کہ آسمان کو چھونے لگے، لیکن جیسے ہی بندہ مخلص ہو کے سچی توبہ کرتا ہے اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور پھر مٹا دیتا ہے، ریموو کر دیتا ہے۔ یہاں اگر گلٹی ہو جاؤ نا پیپر پہ آ جاتا ہے،
کسی جگہ بھی جاؤ گے جناب وہ آ جاتا ہے، جناب وہ جاب نہیں مل رہی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس کی پیپر اسٹیٹمنٹ درست نہیں ہے۔ وہ کریم فرماتا ہے میں جب ڈیلیٹ کرتا ہوں کسی کو کوئی نظر نہیں آئے گا، مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ اور رب فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر جو آپ کو اچھا نیکی والا جو کام ہے نا اس پر ہم آپ کو خوبصورت جو ہے نا جزا عطا کریں۔ تو یہ رب کریم اس صورت پاک میں اہل ایمان کو یہ عظمت اور کرم کے وہ خوبصورت سلسلے فرما رہا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ ہی فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ رزق وسیع کر دیتا ہے جس کا وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اس ذکر کو تنگ بھی وہی کرتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، and the life of the world is nothing but sport and play۔ یہ دنیا کی زندگی کو اللہ فرماتا ہے یہ گیم ہے، یہ پلے ہے، یہ سپورٹ ہے۔ تو کوئی گیم ایسی نہیں ہے جو ختم نہ ہوتی جی۔ فرمایا اصل جو تمہارا گھر ہے نا وہ آخرت کا گھر ہے، اس میں جو ہم نے کرنا ہے یہ چونکہ دار العمل ہے اور دار الجزا وہ آخرت ہے۔ تو یہاں دنیا کی کھیتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ تو کھیتی میں فیلڈ میں جو بندہ بوتا ہے نا، گندم بیج کرتا ہے لگاتا ہے اس کا بیج، تو وہاں بندہ کہے کہ مکئی نکلے گی، وہ تو نہیں ہوگا جی، جو بوئے گا وہی نکلے گا۔ لہٰذا یہاں جو اچھائی کریں گے، جو ہم یہاں نیکی کریں گے، اور جو ہم قیام لمبے کریں گے، ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، سجدے کریں گے، تو اس کے ساری نعمتیں کرم کے خصوصی صلے اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، لیکن نکھر کر اور خوبصورتی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جو سزا ملے گی وہ آخرت میں ملے گی۔ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے سجدے کیا کرو، سجدے یہاں مزے وہاں، سجدے یہاں مزے وہاں۔ اس لیے بڑے پیار سے لمبے میٹھے میٹھی میٹھی تسبیحاں اپنا سر رب کی بارگاہ میں رکھ کے کریں، اور اس سجدوں میں سرور بھی آئے گا، نور بھی آئے گا، لیکن ان کا اصل جو نور ہے، جو انوار ہیں، وہ قبر سے شروع ہوں گے، وہ قبر سے شروع ہوں گے، اور حشر تک ان سجدوں کے مزے اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور اس طرح رب العالمین ہمیں مختلف طریقے سے اپنی رحمت اور اپنے کرم اور اپنے فضل کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ سورہ لقمان، یہ سورہ پاک کوئی بندے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے کہ لقمان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ لقمان بڑا ایک دانشور حکیم تھے، اور عرب لوگ جو ہے نا ان کی دانشوری کے بڑے قائل تھے، اور یہ ان کے بارے میں آ کے سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے پھر سورہ لقمان نازل کی۔ اس میں پھر آپ کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں ان کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ لقمان یہ ابشی النسل ولی اللہ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام سے انہوں نے علم پڑھا تھا، بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا، اور انتہائی حکمت و دانائی رکھنے والا یہ وجود تھا، اور ان سے بڑے بڑے انمول قسم کے فرامین ان کے کتب میں موجود ہیں۔ تو انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے نا اس کا ذکر اب اس مختصر سے وقت میں ان آیات کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کس طرح نصیحت کی۔ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ، and remember when Luqman said to his son، جب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ while he was advising him، اس کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے، او مائی سن، یعنی بتایا گیا کہ بیٹے کو جب اولاد کو تم باپ کی حیثیت سے کچھ کہنے لگو تو محبت کا اظہار کرو، پیار کے اظہار سے، تڑی دے کر نہیں، غصے سے نہیں،
سمجھانا چاہتے ہو تو پھر ایسے لفظ بولو جس سے اپنائیت ظاہر ہو. یا بنی، اے میرے بھائی، اے میرے لاڑ، اے میرے چاند، اے میرے پیارے، اے میرے دل کے ٹکڑے. جی بڑے پیار کے ساتھ، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، بڑے پیار سے یعنی بتایا جا رہا ہے کہ نصیحت کرنے کے انداز بھی اپناؤ. غصے سے کام نہیں چلتا، فرینڈ شپ میں آؤ، پیار سے اس کو بلاؤ، پیار سے اس کو بتاؤ. انہوں نے کیا نصیحت کی؟ یہ تم کہتے ہو لقمان بڑا دانشور ہے، تو دانشور کیا کہتا ہے؟ تم تو سارے بتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہو. لقمان تو کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ایسوسیٹ ناٹ اینی ون ود اللہ، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کے مقابلے میں لا کے کسی کو کھڑا کرو. اور کھڑا بھی اس کو کرو جو محتاج ہے، خود بناتے پھرتے. کائنات میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں ہے جس کو اللہ نے نہ بنایا ہو، تو مخلوق کو کیسے تم خالق کے سامنے لے آتے ہو؟ یعنی اس سے بڑی نادانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ظلم عظیم ہے. شرک، میں نے پیچھے اس کی وضاحت کی ہے کہ شرک ہے کیا. شرک کی تعریف جو علماء ربانیین نے کی ہے، شرک کسے کہتے ہیں؟ جو لائق عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھے، واجب الوجود، اللہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، کسی اور کو سمجھے کہ وہ بھی ایسا ہی ہے، یہ شرک ہے. یہ کسی میں کوئی صفت مستقل بالذات مان لے کہ یہ بندہ اللہ نہ بھی چاہے تو یہ بات کرے گا، تو یہ بھی شرک ہے. اور الحمدللہ امت مسلمہ اس شرک سے محفوظ ہے. گناہگار بڑی ہے، دنیا دار بڑی ہے، لیکن ہر حال میں لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ پہلی شہادتین جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی، جو پہلے مسلمان نے پڑھی ہے، جو پہلی مسلمان عورت نے پڑھی ہے، جو پہلے مسلمان بچے نے پڑھی ہے، جو پہلے مسلمان غلام نے پڑھی ہے، آج بھی امت کی صفیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات طیبات سے گونج رہی ہیں. اور پھر اس میں ذکر پھر آ گیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. درمیان میں یہ آیت پاک آ گئی ہے کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے، حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے. پھر والدین کا ذکر آ گیا، یعنی کئی مقامات پر اللہ والدین کا ذکر فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرو. سلوک، حسن سلوک، گڈ بیہیویئر کا سب سے زیادہ مستحق والدین، اس کے بعد سارے ہیں. پچھلے ایک درس میں نے اس کی وضاحت کی ہے. یہاں ماں کی تکلیف کا ذکر کیا گیا ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ اس نے، ماں نے اس کو اٹھایا ہے کمزوری کے بعد کمزوری برداشت کر کے، کئی تکالیف برداشت کر کے اس نے اٹھایا ہے. وہ پھر اس کو 2 سال جو ہے وہ دودھ پلایا، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر اس کو 2 سال جو ہے ماں نے دودھ پلایا ہے. اسے پتہ چلا کہ دودھ پلانا چاہیے، ماں دودھ پلائے. ماں کا دودھ پلانا اللہ کریم اس کا خصوصی ذکر فرماتا ہے. اب تو آؤٹ آف فیشن ہو چکا ہے، مائیں دودھ نہیں پلاتی، اور اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے، کتنا ہو رہا ہے. کس قدر بیماریاں جو ہیں ماں کو بھی لگ رہی ہیں، کینسر تک کا مرض اس ماں کو لگ رہا ہے جو بچے کو دودھ نہیں پلاتی جی. اور پھر بچہ کتنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. اسلام دین فطرت ہے، اور پھر ماں کا دودھ جس طرح صحیح طریقے سے بچے کے معدے تک پہنچتا ہے، اس طرح کوئی بکری گائے کا دودھ نہیں پہنچ سکتا، اس میں کوئی جراثیم اور بھی داخل ہو سکتی ہے. لیکن ماں کا دودھ ڈائریکٹ بچے تک پہنچ رہا ہے جیسا اس کو چاہیے. اچھا، جیسا پتلا پہلے دنوں میں چاہیے ایسا ہی دودھ ماں کو فراہم ہوتا ہے، اور جیسا جیسا بچے کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے وہ دودھ خود بخود اس کی خوراک کو پورا کرنے کے لیے گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے جی. تو ماں کا دودھ جو ہے یہ ضروری ہے، اور ماں کے ذریعے، ماں کے دودھ کے ذریعے بچہ صحت ہیلتھ وائز بھی بہتر ہوتا ہے، اور پھر ماں کے خلق، ماں کی تہذیب، ماں کے اطوار، اچھی عادتیں،
یہ دودھ کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔ ہاں، کیونکہ ماں باپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے وہ صحبت بھی اثر کرتی ہے، لیکن خوراک بھی اثر کرتی ہے۔ وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا، اس دودھ کے اثرات نظر آتے ہیں۔ غوث اعظم میں دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسین پاک کی دیکھیں، صحابہ کرام اور بڑی بڑی ہستیاں، کیونکہ اب ماں کا نہ خلق جا رہا ہے نہ اتوار جا رہے ہیں، کیونکہ دودھ ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور دودھ چھوڑنے کی وجہ سے بیماریاں بھی زیادہ، عادتیں بھی خراب، جی عادت بھی نہیں مل رہی اچھی، اور دودھ بھی نہیں مل رہا اچھا، جس کی وجہ سے بچوں کی عادتیں بھی بگڑی ہوئی ہیں۔ اور ایک دفعہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک عورت بچے کو لے کے آئی، اور وہ اس کو ایک طرف سے پکڑتی، وہ دوسری طرف سے نکل جاتا، وہ دم کرانے کے لیے آگے کرنا چاہتی تھی لیکن وہ پکڑا ہی نہ دیتا، کبھی لتیں مارتا، کبھی ہاتھ مارتا، جناب اس نے سب کو وقت میں ڈال دیا وہاں۔ تو آپ نے فرمایا یہ دیکھا ہے، اس کو ماں نے دودھ نہیں پلایا، تو جس کا اس نے دودھ پیا ہے وہی حرکتیں یہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ اثر ہوتا ہے نا قرآن کا۔ اور اکبر الآبادی علیہ رحمہ، انہوں نے بڑے پیار سے یہ حقیقت کو بیان کیا ہے کہ طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اعتبار کی، طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ ہے ڈبے کا تعلیم ہے سرکار کی۔ جی آج ہمیں شکوے آتے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھو، دین فطرت کی طرف آؤ، ان کو اپنے دودھ پلاؤ، بسم اللہ شریف پڑھ کے دودھ پلاؤ، دودھ ختم ہو تو پھر دعا کرو، درود شریف پڑھتے ہوئے دودھ پلاؤ، قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے دودھ پلاؤ۔ جی جب تم یہ مقدس لوری سنا کر انہیں دودھ پلاؤ تو پھر دودھ کے اثرات بھی دیکھیں، پھر اس کا حیا بھی آئے گا، ان میں وفا بھی آئے گی۔ اس لیے ماں کے دودھ پلانے کا ذکر کیا گیا، اور 2 سال یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اچھا یہ سب سے پہلا بچے کا جو وظیفہ ہے یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا۔ یہ کسی اور کی ایجاد نہیں ہے، نہ کسی اور کی سوچ ہے، یہ اسلام کی سوچ ہے۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ ایک عورت کے گھر سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے، خیمے سے بار بار بچہ رو رہا ہے، تو آپ چونکہ رات کو آپ کی عادت تھی، آپ دورہ فرماتے چیک کرتے، تو ایک خیمے سے بار بار بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو آپ نے آواز دی بچے کو چپ کیوں نہیں کراتے؟ اس عورت نے کہا کہ میں اس لیے چپ نہیں کراتی کیونکہ اس کو دودھ چھڑا رہی ہوں، کیونکہ امیر المومنین نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑے گا تو وظیفہ ملے گا، تو میں اس کو دودھ چھڑا رہی ہوں۔ اس دن آپ نے فرمایا آج سے جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا تو ہم اس کا وظیفہ شروع کر دیں گے، تاکہ ماں دودھ کے وظیفے کی لالت میں بچے کو دودھ پلانا نہ چھوڑ دے۔ تو یہ جو لوگ آج ترقی یافتہ ملک میں ہم لوگ معزوز ہو رہے ہیں، یہ سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں اس کو شروع فرمائے تھے۔ تو اس طرح ماں کا دودھ پلانے کا ذکر بھی اس میں موجود ہے۔ اب رب العالمین فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، سو بی گریٹفل ٹو می اینڈ ٹو یور پیرنٹس۔ یہاں تو کمال رب نے کرم کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے پیرنٹس کا بھی شکر ادا کر۔ اپنے شکر کے ساتھ پھر والدین کے شکر کو اکٹھا کیا۔ اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ پیرنٹس کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ اور پھر چونکہ اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، رب ہے، لیکن اس کی ربوبیت کا اظہار بندے پر وہ والدین کے ذریعے، اس کے ذریعے جنم ہوا ہے نا، والدین کے ذریعے جنم ہوا۔ پھر والدین پالنہار ہیں، پالتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، ہر قسم کا خیال رکھتے ہیں۔ رب کی ربوبیت کا اثر والدین کے ذریعے سامنے آیا، اس لیے اللہ فرماتا ہے شکر میرا بھی ادا کرو، شکر میرے بندوں کا بھی ادا کرو، پیرنٹس کا بھی ادا کرو۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ لوگ سارے میرا بھی شکر ادا نہیں کرتے، والدین کا سارے کیا کر رہے ہیں۔ اور اب جانتا ہے چونکہ فری سوچ ہے، بچہ تھوڑا جب بڑا ہو گیا تو سمجھتا ہے کہ میں تو میرا زیادہ ہونا ہے ہی کوئی نہیں،
اسے پھر والدین کی نہ شفقت یاد ہے نہ خدمت یاد ہوتی ہے، وہ بفرا ہوا ہے، اکڑا ہوا ہے، جب مرضی آتی ہے بغیر پوچھے نکل گیا، جب مرضی آتی ہے بغیر پوچھے آ گیا، نہ سلام ہے نہ دعا ہے، ماں جس دعائیں کرتے ہوئے جس کا انتظار کرتی ہے اس سے پوچھتا ہی نہیں، اس کی خدمت نہیں کرتا، تو اللہ فرماتا ہے الی المصیر اینڈ لاسٹلی دا ریٹرن از ٹو می، پھرو نچو بھاگو ترساؤ میرے اس خاص بندوں کو، یہ رو رہے ہیں تم پرواہ نہیں کرتے، لیکن لوٹ کے اینڈ آف دا ڈے میرے پاس جاؤ۔ اس آیت کے اختتام پر ہر انسان کو سوچنا چاہیے، والدین کے بے ادب، نافرمان، توہین، گالی گلوچ کرنے والے اور خیال نہ کرنے والے اس بات کو سوچیں، ایک دن تو مرنا ہے، کتنے دن نکڑو گے اور بکھرو گے اور اپنے والدین کو ستاؤ گے؟ اللہ فرماتا ہے ان کا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو، میرے بندے یعنی پیرنٹس کا شکر ادا کرو، اگر نہیں کرو گے تو اینڈ کیا ہے؟ میری طرف ہی آؤ گے، یا میں پوچھ لوں گا تم سے، تمہاری مہلت ختم ہو نا، مہلت ختم ہوئی تو پھر میں پوچھوں گا۔ تو والدین کی نافرمانی یہ وہ ظلم ہے جو گناہ ہے، موسٹلی اکثر گناہوں کی سزا تو ادھر ہی ملے گی، لیکن والدین سے نافرمانی، بے ادبی، گالی گلوچ اور گستاخی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ اور ایک آیت ہے کہ ایک بندہ تھا، اس نے اپنے والد کو بھی اونچی جگہ سے جا کر گرا کے مار دیا تھا، تو جب اس نے کیا کہ جب اس کی اولاد آئی تو اس نے بھی پھر ایسا ہی اسی جگہ پہ جا کر اس کو جا کے پھینکنے کا اہتمام کیا، لیکن اس نے ایک بات کہی ہے، اس نے ایک بات کی ہے کہ بیٹے جو تیری مرضی تو کر، لیکن میں نہیں چاہتا تو اتنی دور سے جا کے مجھے گرائے، کیونکہ کل تجھے بھی اسی جگہ سے گرایا جائے گا جس طرح میں نے اپنے باپ کو گرایا، تو اس لیے یہ جیسا کرو گے ویسا بڑھو، جس قسم کی تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری فرمانبردار ہو، تم سے پیار کرے، بڑھاپے میں تمہارا خیال رکھے، اتنا ریسپیکٹ آج اپنے والدین کو، اتنا پیار اپنی ماں سے، اتنا خیال ان کا کرو۔ اور پھر مزید آگے بڑھتے ہیں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، نماز قائم کرنے کا حکم۔ آج ہمیں سوچنا یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں بچوں کو دنیا کے حوالے سے، اپنا بتاتے ہیں میں کون ہوں، ہم کیا چلتے ہیں، وہ فلاں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، دیکھ اس نے اتنے پیسے کمائے، تو کیا کرتا ہے، لفنگے پھرتا ہے ادھر ادھر، تجھے یہ کام کرنا چاہیے، ہم نے وہ کوٹھی بنانی ہے، ہم نے ایسی گاڑی ہونی چاہیے، فلاں۔ یہ کیا والدین بچے کو نماز کا کہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہیں کہ بیٹے اٹھو نماز پڑھو، نماز کا وقت ہے، صبح کے وقت امتحان ہوتا ہے، اس وقت ہم نماز کا کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، نہیں کہتے تو نماز کا نہیں کہتے۔ تو یہ فرما رہے ہیں سب سے پہلے والدین اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کا کہیں نا، نماز کا کہیں، تم خدا کے حکم کی تعمیل کراؤ، خدا ان کو تمہارا فرمانبردار بنا دے۔ اے بیٹے نماز قائم کریں، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، establish prayer and bid the doing of good, وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کاموں سے روک، یعنی تبلیغ کر، گم سم ہو کے نہ بیٹھنا، نماز خود پڑھ اور لوگوں سے اچھائی کا حکم دے، یہ نہیں معاشرہ کدھر سے کدھر چلا جائے اور تو چپ گم سم ہو کے بیٹھا رہے، نہیں، نیکی کا حکم دے، لوگوں کو بتا اللہ سے ڈرو، نیکی کی طرف آؤ، اچھائی کی طرف آؤ، نماز پڑھو، تلاوت کرو، قبر کے عمل سے ڈرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی نیکی کا حکم دے اور بدی سے روک، جہاں تک تو روک سکتا ہے، زبان سے روک سکتا ہے زبان سے روک، ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روک، حدیث شریف میں جس طرح وہ سارے درجے آئے، اگر اور کوئی نہیں کر سکتا تو بدی کو دل سے تو برا مان، جی خاموشی نہیں ہے، نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، طریقہ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے ممبر پہ بیٹھ کے ہی روکنا ہے یا سٹیج پہ بیٹھ کے ہی روکنا ہے،
جہاں تم مل رہے ہو اپنے دوست کو دیکھ رہے ہو، ساتھی کو دیکھ رہے ہو غلط جا رہا ہے، مسلمان ہے، اس کو کہہ دو، پیار سے کہہ دو، روک دو تاکہ فرض ادا ہو۔ یہ سب مسلمانوں کے لیے، یہ صرف ہم نے سمجھا ہے نا کسی عالم جو مسجد میں بیٹھا ہے بس اس کی ڈیوٹی ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں نماز پڑھ، نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ and be patient over whatever befalls upon you۔ صبر کرنا جو تجھے مصیبت پہنچے۔ مطلب کیا کہ جب تو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے گا نا، ہدایت کی خطبے سنائے گا، نیکی کی طرف بلائے گا، بدی سے روکے گا، تو پھر آگے سارے تجھے سلام نہیں پیش کریں گے، وہ زندہ باد کے نعرے نہیں لگائیں گے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ تو آئے گا تو ہوٹ کھڑے ہو کے اس طرح استقبال کریں گے، پھر وہ تجھ پر ہو سکتا ہے کوئی مصیبت نہ تیرے خلاف کھڑے ہو جائیں، پروپیگنڈے کریں، تیری جان مال عزت خطرے میں پڑ جائے گی۔ کیونکہ شریر لوگ جو ہیں وہ خاموش نہیں رہتے، وہ مختلف بہانے بنا کر جو صحیح بات کر کے لوگوں کو آگے بتاتا ہے اس کے ساتھ دشمن ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اس راہ میں جو تجھے مصیبت آئے نا پھر صبر کر۔ یہ نہیں کہ تجھے کوئی گالی گلوچ دے تو بھی کھڑا ہو جائے، یہ نہیں کوئی تجھے لڑنے کے لیے آئے اور تو بھی لڑنا شروع ہو جائے۔ ایسے وقت میں ہر چیز کو برداشت کرنا، صبر کرنا ہے، حوصلہ کرنا ہے، کیونکہ یہ راہ صابرین کی، یہ صادقین کی ہے۔ اس راہ پر بڑی بڑی تکلیفیں آتی ہیں، بڑے بڑے مصائب آتے ہیں، بڑے بڑے آلام آتے ہیں، لیکن اس میں کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا، صبر کرنا ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا یہ صبر کرنا بھی بڑا مشکل ہے، جذباتی ہے بندہ، ہوتا نہیں ہے کس حد تک ہوئی جی۔ فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے عزم والا کام ہے، یہ بڑی حوصلے والے کام ہے، یعنی اس کام میں بڑے حوصلے کی ضرورت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ راہ مستقیم پہ صدات دیتے رہنا چاہیے اور بڑھتے رہنا چاہیے، اور آنے والے جو مصائب علام ہیں ان میں صبر کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا گیا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام، جب ایسے معاملے میں کوئی جاہل مخاطب ہو جائے، کچھ سلامتی والا جملہ بولو، سلامتی والا جملہ بولو، یعنی مقابلہ نہ کرو، جیسے وہ گال دیتا ہے تو فرق کیا رہ جائے، جیسا انداز وہ اختیار کرتا ہے وہی تم بھی اختیار کرو گے تو فرق کیا رہ جائے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو اس راہ پہ استقامت عطا فرمائے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، neither turn your cheek crooked while talking to anyone۔ بتایا گیا کہ جب بات کرنا تو منہ لوگوں سے نہ پھیر۔ آپ نے دیکھا یہ مشاہدے میں بھی آتا ہے، بعض لوگ سلام کرتے ہیں اور منہ کسی اور طرف پھیرا، یہ تکبر کی علامت نہیں، یہ تکبر کی علامت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس سے سلام فرماتے پوری توجہ ادھر فرماتے، اور جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑتا آپ ہاتھ نہیں چھوڑتے جی۔ یہ سنت، اس میں عاجزی ہے، اور تکبر کی علامت یہ ہے ہاتھ ملا رہے ہیں کسی سے، منہ کسی طرف موڑا ہوا ہے۔ آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹے جس سے لوگوں سے اپنا منہ نہ پھیرنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر نہ عاجزی سے چلے، اکڑ کے ساتھ نہ چلے۔ سٹائل ہوتا ہے نا چلنے کا، ہم نے دیکھا متکبر انسان بڑے انداز سے وہ چلتا ہے، سیدھا تان کے چل رہا ہے جناب، ہاتھ پہ لہرا لہرا کے چل رہا ہے جی، اور وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، حالانکہ نہ زمین پھٹتی ہے نہ آسمان ٹوٹتا ہے، بڑے بڑے ایسے آئے نظر ہی نہیں آئے۔ فرمایا جا رہا ہے زمین پر جب چلنا ہے اس طرح نہیں چلنا ہے۔ اللہ کے جو بندے ہیں وہ زمین پر آہستگی کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی تیرے چلنے سے تکبر آویزہ نہ ہو، ظاہر نہ ہو، عاجزی ہو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالی جو ہے وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر رائی کے برابر بھی حدیث شریف میں آتا ہے، جس کے دل میں ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتی، اس لیے وہ منع کرتے ہیں۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، جی چلو میانہ روی سے، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھ، ویسے للکرے نہ مارو، چیخے نہ مارو، اونچی آواز سے گفتگو نہ کرو۔ آگے فرماتے ہیں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر،
سب سے ناپسندیدہ جو آواز ہے نا وہ گدی کی، آہستگی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، دھیمے میٹھے لہجے میں گفتگو کرو. اور اس طرح حضرت لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ خوبصورت نصیحتیں جو قرآن میں موجود ہیں، اس کے مطابق ہمیں دیکھنا بھی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے. اور پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ محبوب مکرم آپ تلاوت قرآن پاک کریں. یہ آخری جملے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم درس کے اختتام کی طرف جائیں گے. اللہ رب العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتا ہے کہ حبیب آپ تلاوت کریں. اور قرآن پاک کی تلاوت یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما کر اللہ رب العالمین قیامت تک آنے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو حکم دے رہا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے. کہ قرآن مجید کی تلاوت یہ اللہ کا کلام ہے، اور جب بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کریں اس کے اپنے آداب ہیں، یہ کوئی عام بک نہیں ہے جی. اس لیے حکم ہے کہ قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے تو پھر وضو کرنا ہے، اور وضو طہارت کے بغیر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں وضو کر لیا ہے استغفار بھی کر، تاکہ باطنی وضو بھی ہو جائے جی. اس کے بعد اللہ خود فرماتا ہے جب تم پڑھنے لگو تو فاستعذ باللہ، شیطان سے پناہ مانگو اللہ کی، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزید صوفیاء کرام اس طرف گئے ہیں کہ چونکہ یہ قرآن جو آج تیرے سامنے موجود ہے یہ ویسے ہی تو نہیں آیا جی، کس طرح تیری بارگاہ میں پہنچا ہے، تم تک پہنچا ہے. پہلے نظر مار جبریل امین کے ذریعے یہ سینہ اطہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا، لہذا صاحب قرآن کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ، پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر، پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر. اور یہ خیال کر کہ اس وقت تو کس کا کلام پڑھ رہا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب چاہتا ہوں نا کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں میں رب سے کلام کروں میں نماز پڑھتا ہوں جی. اس لیے اس کا ادب احترام دیکھیں ہر حرف کے بدلے نیکیاں مل رہی ہیں، ہر حرف کے بدلے درجے بلند ہو رہے ہیں، ہر حرف کے بدلے گناہ مٹ رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ جو تعلق ہمارا بن رہا ہے وہ جتنا مضبوط ہوگا، اس پر عمل کریں گے نجات ملے گی جی. ولی اللہ بنے اور اس کی نافرمانی کریں گے، منافق یا کافر یا گستاخ یا بے ادب بنیں گے تو دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی. ادب و احترام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ضرور کچھ وقت قرآن مجید کے لیے مقرر کریں، صبح کا وقت رکھیں، شام کا رکھیں، 3 آیتیں رکھیں، 1 رکوع رکھیں، 1 سپارہ رکھیں، جتنی ہمت ہے. لیکن کوئی 24 گھنٹے میں ہمارے ایسے نہیں گزرنے چاہیے جس میں سے کچھ وقت ہمارا قرآن کے سامنے نہ ہو. یہ پکی کریں. یہ دوستی بڑی پکی دوستی لگاتا ہے کہ کچھ دن آپ تلاوت شروع کریں گے نا پھر تلاوت کے بغیر رہ بھی نہیں سکیں گے. ہاں یہ اللہ کا کلام ہے نا، اس میں سب کچھ سامان ہے ہماری بخشش، پھر رہ نہیں سکیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے دنیا میں ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکیں گے، قبر میں یہ ہمارے بغیر نہیں رہ سکیں گے. یہ ضرور آئے گا، سورہ ملک وہاں شفاعت کے لیے آ جائے گا. اور قیامت کے دن خوبصورت انسان جب پکڑے ہوں گے فرشتے جہنم کی طرف لے جانے کے لیے تیار ہوں گے، ایک خوبصورت شکل و صورت میں ایک وجود سامنے آئے گا، ہاتھ سے پکڑے گا، رب کی بارگاہ کی طرف لے جائے گا. یا اللہ اس کو معاف کر دے، تیرا وعدہ ہے میں جس کی شفاعت کروں گا تو قبول کرے گا. وہ جان چھڑا کے جنت کی طرف لے جائے گا تو پوچھا جائے گا وہ مجھے چھڑانے والا تو ہے کون؟ وہ کہے گا میں قرآن، میں رمضان، میں قرآن، میں رمضان. اللہ تعالی ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن عظیم فرقان حمید اور رمضان المبارک کی ظاہری باطنی برکتیں بخششیں میں عطا فرمائے. الہ العالمین گزرے ہوئے لمحے قبول فرما، کمی کوتاہی معاف فرما، اس کی ہدایات اور برکتیں اللہ نصیب فرما. اللہ مسجد کی خدمت کرنے والوں کو دنیا آخرت میں اجر عطا فرما، مدارس کی خدمت کرنے والوں کو بھی دنیا آخرت میں اجر عطا فرما. رب العالمین سب پریشانیوں کے ازالے فرما، اپنی محبت حبیب کریم کی محبت میں رہنا جینا مرنا عطا فرما.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.